صبح ہو چکی تھی، ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ تم نکلو اس گھر سے، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تم نے کیا ہے۔ تائی پریشا کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر کے صحن میں لے آئی تھی۔ تائی امی میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کرے مجھ پہ، میں بے قصور ہوں تائی امی۔ وہ اپنی بے قصوری ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی، اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی، بتاؤ۔ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، کاش اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھی بچپن میں ہی مر جاتی، کبھی یہ عذاب ہم پہ نہ آتا۔ امی چھوڑیں اس کا ہاتھ، کیا کر رہی ہیں آپ؟ فائزہ بیچ میں آئی اور پریشا کا ہاتھ چھڑوایا۔ امی جو بھی ہوا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، شاید وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، اسی لیے میری شادی اس سے نہیں ہوئی۔ یہ چیز آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، نہ کہ انسان کی مرضی سے؟ وہ باقاعدہ چیخ کر بول رہی تھی۔ تم چپ کرو، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی اس کا سر پہ چڑھایا ہے۔ تائی فائزہ پر غصہ کرنے لگی۔ پریشا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جیسے تیز بارش میں قطرے گرتے ہیں۔ میں اس کو ایک منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ تائی کا آج پارا 7ویں آسمان پہ تھا۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے، تمہاری شادی کروں گی، ایک بوجھ سر سے اتر جائے گا، اس کے بعد ماہم کے بارے میں سوچوں گی، پھر اسامہ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد نوکری کرے گا وہ، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سب برباد کر دیا اس نے، اور اس معصوم بچے پر بھی اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ بوجھ؟ امی میں خود کرتی ہوں سب کچھ، آپ لوگوں کے اخراجات بھی میں خود اٹھاتی ہوں، میں نے کبھی آپ لوگوں کو بوجھ سمجھا؟ مگر آپ کیا مجھے بوجھ سمجھتی ہیں جو اپنے سر سے اتارنے کا کہہ رہی ہیں؟ فائزہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ اور آپ معصوم کہتی ہیں اسے، جو اتنے سالوں تک اسے ڈراتا رہا؟ اس نے کیا سمجھا؟ بن ماں باپ کی بچی ہے تو جو چاہے گا کر سکے گا۔ میں تو آج اس کے گھر جا کر ایسے سناؤں گی نا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے پریشا کو کبھی اپنا کزن نہیں سمجھا، وہ بہنوں سے بڑھ کر ہے میرے لیے، میں نے اسے ماؤں کی طرح پالا ہے، اور اس نے غلط نظر رکھی اس پہ، اور آپ اسے معصوم کہتی ہیں؟ واہ امی، آفرین ہو آپ کی عقل پر۔ فائزہ کے لہجے میں غصہ اتر آیا تھا۔ ماہم شور سن کر باہر آئی۔ باہر آتے ہی سب سے پہلی نظر پریشا پر پڑی تو آنکھوں میں غصہ بھر آیا، اور دل ہی دل میں اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی غصہ بھی۔ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے برہان پر کتنا گھٹیا الزام لگا ہے، وہ اور تم، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ برہان کی چوائس اتنی خراب نہیں ہو سکتی۔ ماہم کو پریشا کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر کبھی اس نے نفرت نہیں کی تھی۔ جو بھی اسے کپڑے ٹائٹ ہو جاتے وہ اسے دے دیتی تھی، اپنی یوز کی ہوئی چیزیں جو پھینکنے جیسی ہوتی تھی وہ بھی اسے دے دیتی تھی۔ اسے وہ اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اس وقت ماہم کو اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون؟ تائی امی زور سے چلائی۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ باہر سے ایک عورت بولی۔ باہر ایک عورت بلو کلر کی شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی، چہرے پر اسکارف کیا ہوا تھا جس سے بال نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، بڑی ہائٹ والا، فٹ باڈی والا، ہینڈسم سا لڑکا۔ تائی کی نظر جیسے ہی اس لڑکے پر پڑی وہ غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ برہان تو وہیں چپ کھڑا رہا۔ سعدیہ بیگم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ماہم کو خوشی ہوئی تھی، مگر وہ یہ بات جاننے سے قاصر تھی کہ برہان کی امی کیوں آئی ہیں۔ دیکھیے بہن، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ میری بات سنیں۔ ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ آپ میری بات سنیں۔ ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ تائی نے سعدیہ بیگم کی بات کاٹی اور اپنی بات شروع کر دی تو فائزہ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تائی کو بولا، امی سن تو لیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس لڑکے نے رات کو جو کیا تھا اس کے بعد کچھ سننا باقی ہے، بتاؤ؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو سعدیہ بیگم نے دور کھڑی ایک سہمی ہوئی لڑکی جس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اس پر نظر ڈالی۔ پہلے برہان کو دیکھا، پھر سجاد کو۔ سجاد اشارے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھیں آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، کل جو بھی کچھ ہوا اس میں نہ میرا بیٹا قصوروار ہے اور نہ آپ کی بیٹی۔ وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ تائی نے انہیں روکا۔ میری بیٹی نہیں ہے وہ، اور نہ میری بیٹیاں ایسی حرکت کر سکتی ہیں۔ سجاد نے ایک نظر دور کھڑی ہوئی ماہم پہ ڈالی اور دل میں کہنے لگا، آپ کی بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ وہ آپ ابھی جانتی نہیں ہیں۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے برہان کی طرف نظر گھمائی
تو برہان اپنے جوتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں، تھوڑا جذباتی ہے، کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ غلط غلط تو اس نے کہا، جب خود غلطی کی اور پھر پکڑے بھی گئے تو سارا الزام آس پر لگا دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ میری بات سنیں، مجھے کچھ... وہ آگے بولنے لگی تھی کہ فائزہ نے دھیرے سے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ امی، ان کی ایک بات آرام سے سن تو لیں۔ امی، ان کی ایک بار بات آرام سے سن تو لیں، پھر آپ نے جو کرنا ہوا آپ کیجیے گا، خدا کے لیے، فائزہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی تو تائی چپ کر گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کل میں نے یہی دیکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ... وہ آگے بولتے ہوئے رکا، نظریں اٹھائی تو سامنے کھڑی پریشے پر پڑی، جس نے کل کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال دوپٹے سے باہر آ رہے تھے، گال گلابی، آنکھیں لال ہو چکی تھی جیسے بہت زیادہ روئی ہوں، جسم پورا کانپ رہا تھا اور وہ بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد اس نے نظر پھر سے جھکا لی۔ وہ اسے دیکھ نہیں پایا، لیکن کیوں وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا؟ کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی؟ اسے تکلیف میں دیکھ کر یہ بات اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں میاں، کل تم اور یہ بی بی چھت پر جو کر رہے تھے نا، اس بچے نے... وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ برہان بھڑک اٹھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ کسی کے کردار پر بات کر رہی ہیں، اور وہ جس لڑکی کے کردار پر بات کر رہی ہیں نا، وہ آپ کے ہاتھوں میں پلی ہوئی ہے، آپ ہی نے اسے پالا ہے۔ آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے یا نہیں؟ آپ اس کے کردار پر بات کر رہی ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنی تربیت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ وہ سپیڈ میں بولتے جا رہا تھا، چاروں طرف سناٹا پھیل گیا۔ برہان غصے میں تھا، دور کھڑی ماہم پتھر بن گئی تھی، اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کیا بول رہا ہے۔ برہان اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہا ہے؟ مجھے پتا ہے اس کا اور برہان کا کچھ بھی نہیں ہے، مگر برہان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تائی حیران ہو گئی تھی۔ فائزہ نے ان کا ہاتھ تھپتھپایا تو وہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی ہوں، اپنے حواس سنبھالتے ہوئے بولنے لگی۔ جب تک یہ اس گھر میں ہے، اس گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹیاں یہیں پڑی رہ جائیں گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ لائبہ نے اپنے بیٹے کے لیے پریشے کو مانگا تھا، بس ان کو آج ہی بلا کر آج ہی نکاح سادگی سے پڑھوا دوں گی، اسے روانہ کرتی ہوں، سوچ لیا ہے میں نے۔ وہ یہ بول رہی تھی کہ فائزہ آگے بول پڑی۔ امی، وہ حیرانی سے بول رہی تھی، آپ جانتی ہیں ان کا بیٹا شرابی ہے، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے اور ایک بار تو وہ جیل بھی جا چکا ہے۔ کون سا ایسا غلط کام نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا، اور آپ اس سے پریشے کی شادی کروانا چاہتی ہیں؟ کیوں اس کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ پریشے وہی بت بنی کھڑی تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اسے رونا آ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے شکایتیں کیے جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ ہی کہتی ہیں اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان پر تکلیفیں لاتا ہے اور پھر ان کی تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے، تو میری تکلیفیں کب ختم ہوں گی، کب ہٹیں گی، کب میں ایک اچھی زندگی جیوں گی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تم چپ کرو، مجھے اس بلا کو جلدی سے اس گھر سے روانہ کرنا ہے۔ میرا بس چلے تو کسی بھی ایرے غیرے کو بلا کر میں اس کا نکاح پڑھوا دوں۔ تم شکر کرو، لائبہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا ہے، کوئی جہیز وہیز بھی نہیں لے گی۔ اس کو دفع کروں اس گھر سے، پھر مجھے سکون ملے گا۔ سعیدہ بیگم، برہان اور سجاد وہیں چپ چاپ ساری باتیں سنتے رہے۔ برہان کو برا لگا تھا۔ برہان نے ایک نظر دور کھڑی پریشے پر ڈالی تو برہان کا دل جیسے باہر آنے کو ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا پھر سے شروع ہو گئے۔ برہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جا کر چپ کروائے۔ یہ بے قراری ساجد نے نوٹ کی تھی، لیکن برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی پہلی ملاقات بہت بری تھی جس پہ برہان نے اسے پاگل بھی کہا تھا، اور برہان کو وہ لڑکی شدید بری لگی تھی، مگر کل اور آج اسے تکلیف میں دیکھ کر برہان کو جیسے تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ صبح ان سب کے لیے ہرگز خوشگوار نہیں تھی، سب وہیں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ تائی دروازے سے اندر آئی اور پریشے کا زور سے بازو پکڑا اور آگے کھینچا۔ وہ جھٹکا کھا کر آگے بڑھی، آنسو اس کی آنکھوں سے
टप टप बरसे जा रहे थे। ताई अम्मी मुझे दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है। ताई को रहम न आया, उसे खींचकर आगे की तरफ किया। इस लड़के के लिए तूने ये सब किया था ना? तेरे और उस लड़के की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। तुझे इसके पास जाना है तो तू जा और हमारा पीछा छोड़ दे। अभी काजी को बुलाकर दो बोल पढ़ाकर दफा करती हूँ मैं तुझे इस घर से। फायजा आगे बढ़ी तो ताई ने घुर्रा कर उससे बोला, तुम चुप कर जाओ, अपनी जिंदगी इसके पीछे खराब कर चुकी हो तुम। मेरे 2 फर्ज हैं, तुम लोगों को रुखसत कर दूंगी तो सुकून से मर पाऊंगी, लेकिन जब तक जिंदा हूँ मेरी तकलीफें मत बढ़ाओ। वो चीख कर बोल रही थी। पीछे खड़ी माहम सुन पड़ गई थी। उसके पाँव के नीचे से जमीन जैसे किसी ने निकाल ली हो। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, आंखों में खून उतर आया था और उन्हीं आंखों से उसको देख रही थी जिसकी आंखें झुकी हुई थी। वो चुप करके सारी बात सुन रहा था। उसकी माँ ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता और ना ही मेरा इस लड़की। तुम निकाह करोगे इस लड़की से? वो आगे बोलने ही लगा था कि सईदा बेगम ने उन्हें अपना फैसला सुना दिया। अम्मी, वो बेयकीनी से उनकी तरफ देख रहा था। मैं इस लड़की को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन है, और आप कह रही हैं कि मैं शादी? उसके सर पे जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। बुरहान मेरी बात सुनो, उस लड़की की इज्जत पर बात आई है, हमें इसकी इज्जत बचानी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया। जी ऐसा ही है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे क्यों सजा मिल रही है? वो गुस्से से बोल रहा था। वो जमीन पे भारी पांव रखते हुए कमरे की जानिब जा रही थी। दरवाजा बंद करके आईने की तरफ खुद को देखने लगी। आईने में अपना अक्स देख रही थी। वो नहीं करेगा, वो हरगिज शादी नहीं करेगा, वो तो सिर्फ मेरा है। और अम्मी, उसे गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी ऐरे गैरे से शादी करवा देती, लेकिन इन्हें क्या यही मिला था शादी के लिए? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और वो आईने की तरफ देखने लगी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सामने कोई इसे सवाल कर रहा है। क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? तुम्हारा मोहब्बत करना काफ़ी नहीं है। उसे एक तरफा मोहब्बत कहते हैं जो तुमने उससे की है, मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद करता है। फिर जैसे तेज हवा के बाद बारिश शुरू हो गई, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। क्यों क्यों उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? क्यों वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता? मुझे वो हर हाल में कबूल है, मगर मैं उसे किसी भी हाल में कबूल नहीं हूँ। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। या अल्लाह, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो अपना हाथ दीवार पर मारे रोई जा रही थी। वो बेयकीनी से उनकी तरफ देख रहा था। बुरहान, याद रखो, मर्द अगर गुनाह करके आता है ना तो वो एक गुस्ल से पाक हो जाता है, मगर औरत के दामन पे एक खून का छींटा भी किसी को नजर आ जाए तो वो बदकिरदार कहलाती है। उस बच्ची की इज्जत पे बात आई है, और याद रखो इसमें तुम्हारा भी नाम लिया जा रहा है। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, कोई तुम्हें नहीं बोल रहा, मगर इस बच्ची, वो सहन में खड़ी हुई परीशे की तरफ इशारा करके बोल रही थी। उसकी हालत देखो, उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है, वो देखो, और फिर फैसला लेना कि तुमने क्या करना है। तुम जानते हो, अल्लाह ताला के करीब ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दूसरों की इज्जत बचाएं, चाहे उसमें इंसान का अपना ही नुकसान क्यों ना हो, मगर किसी की इज्जत बचाना बहुत अफजल अमल है। आगे फैसला तुम्हारा है। वो ये कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई तो पीछे से बुरहान की आवाज़ आई, मैं कर लेता हूँ मगर। वो आगे खुशी से बढ़ने लगी थी जब बुरहान का मगर सुन लिया। मगर क्या? सूरज उसी तरह आसमान में चमक रहा था, पत्तों से हवा के झोंके टकरा रहे थे। मगर क्या? सईदा बेगम ने बुरहान की तरफ गहरी नजरों से देखा। कुछ देर सहन में सन्नाटा रहा। उसके बाद बुरहान ने बोला, मुझसे वादा करें कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे चलकर आप मेरा साथ देंगी। आगे चल के क्या मतलब है इस बात का बुरहान? अम्मी, आप वादा करें, आप मेरा साथ देंगी। आगे आपको सब पता चल जाएगा। पहले तो वो बुरहान की तरफ देख रही थी, फिर सोच रही थी ऐसी कौन सी बात हो गई जो बुरहान को लग रहा है कि मैं इसका साथ नहीं दूंगी।
اس لیے اس سے مجھ سے وعدہ لینے کی ضرورت پڑی۔ وہ آگے پوچھنے ہی لگی تھی کہ صحن سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تائمی میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں نے نہیں کیا کچھ بھی، مجھ پر کیوں یقین نہیں کر رہے؟ وہ گڑ گڑا کر اپنی بے قصوری کی دہائیاں دے رہی تھی۔ امی آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کی اپنی بیٹیاں بھی تو ہیں، خدا سے ڈریں، کہیں یہ کل آپ کی بیٹیوں کے سامنے نہ آئے۔ فائزہ تائی کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے نا فائزہ، چپ رہو، میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، کم سے کم اس بلا سے جان تو چھٹے گی۔ ماہم اچانک سے کمرے سے نکلی۔ امی میرے ساتھ چلیں، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ سیدھا آئی اور تائی امی کو کہنے لگی، مجھے کوئی بات نہیں سننی، آیا سمجھ تمہیں؟ میں اس کی صفائیاں نہیں دینا چاہتی، نہ اس کے حق میں بات کروں گی، آپ میرے ساتھ تو چلیں۔ اب کی بار وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگی تو فائزہ نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ امی کو روک لو، ایسا مت کرنے دو انہیں۔ ماہم نے تسلیہ انداز میں فائزہ کو بولا، آپ فکر مت کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ میں کبھی ایسا ہونے دوں گی۔ فائزہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ برہان اور سعدیہ بیگم صحن کی طرف آ رہے تھے۔ وہ ان کو آتا دیکھ کر رک گئی اور ان کی طرف جانے لگی۔ امی پہلی میری بات سن لیں۔ ماہم نے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، کچھ تو تھا جو غلط ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر نظر آ رہا تھا جو بس اب بہنے ہی والا تھا۔ ایک ڈر لگا تھا، نہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے پریشا کو اپنی طرف بلایا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، ماہم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اشارہ کیا تو آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ پریشا بیٹا میرے پاس آ۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ پریشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ بیٹا مجھے پتا ہے تمہارے والدین نہیں ہیں مگر تم مجھے اپنی ماں سمجھ سکتی ہو، تم بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ کاش میری کوئی بیٹی ہوتی جس کو میں بہت پیار سے رکھتی، اور شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ الفاظ تھے یا پتھر جو ماہم کے اوپر گرے جا رہے تھے۔ اس کا سر بھاری ہو چکا تھا، جیسے کسی نے وزندار پتھر اس کا سر پر رکھ دیا ہو۔ دل بند ہونے والا تھا۔ وہ الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کیا؟ اس کا منہ کھل چکا تھا۔ وہ حیران تھی۔ سعدیہ بیگم کی بات سن کر فائزہ کو احساس ہوا وہ پریشا کا بہت احساس کرتی تھی اور اسے وہ مقام دے گی جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اچانک سے ان الفاظ نے اس کے دل میں اس رشتے کی حمایت کرنے کا روشن بیج اگایا تھا۔ ساجد، سعیدہ بیگم نے ساجد کو بلایا۔ ساجد، سعدیہ بیگم نے ساجد کو بلایا تو وہ آگے کی طرف آیا۔ جی، قاضی کو لے آؤ اور اپنے ساتھ کچھ گواہ کو بھی لانا۔ وہ حکم جاری کر چکی تھی۔ ساجد باہر کی طرف جانے لگا۔ برہان تو وہیں بت بنا کھڑا رہا، نہ کسی کو دیکھ رہا تھا، نہ کسی کی نظروں کو، لیکن کچھ نظریں تھیں جو برہان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فائزہ نے پریشا کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف لے جانے لگی۔ سب وہیں بیٹھے رہے۔ کسی کے دل جڑ گئے تھے تو کسی کے ٹوٹ گئے۔ فرق اتنا تھا کہ کسی کو دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آئی اور کسی کو دل جڑنے کی پٹیاں نظر نہیں آئی۔ فائزہ نے اپنی شادی کا جوڑا پریشا کو تھما دیا اور کہا، جاؤ اسے پہن کر آ جاؤ۔ آپ ہی شادی کا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تو میری گڑیا تمہاری شادی ہو رہی ہے تو تم شادی کا ہی جوڑا پہنو گی نا؟ میں نے شادی نہیں کرنی، میں نہیں کرنا چاہتی، آپ سمجھے میری بات کو۔ وہ کچھ آگے بولنے لگی تھی جب فائزہ نے اسے چپ کروا دیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، مجھے پتا ہے، مگر کیا؟ میری گڑیا وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تم نے دیکھا ہے نا تمہارا کتنا خیال کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے جس احساس کمتری کا تم شکار یہاں پر تھی وہاں پر تم نہیں ہوگی۔ جو ماں کا پیار تمہیں کبھی نہیں ملا وہ تمہیں دیں گی، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گی۔ اور وہ آگے کچھ بولتے ہوئے رکی۔ وہ لڑکا، فائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکا تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ مجھے نہیں پسند وہ لڑکا، بالکل بھی نہیں پسند۔ آپ جانتی ہیں اس دن بازار میں وہ لڑائی؟ میری گڑیا میری بات سنو، وہ اس کو چپ کرواتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ انسان کی زندگی کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں جو انسان کو پار کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کو کامیابی سے پار نہیں کرتے
تو انہیں ناکام کہا جاتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کبھی کبھار وہ چیز سچ نہیں ہوتی یا ہم ان چیز کا مطلب غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کام ٹھیک تھا۔ ہاں، اس کو کرنے کا انداز ضرور ایسا تھا کہ لوگوں کو غلط لگے، لیکن وہ کام ٹھیک تھا، اور تب ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے تم نے جو دیکھا ہے وہ تمہیں غلط لگ رہا ہو، مگر وہ صحیح ہو۔ میں نہیں جانتی بازار میں کیوں وہ لڑائی کر رہا تھا اور کیا مقصد تھا، مگر مجھے آج اس کو دیکھ کر اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ وہ غلط انسان نہیں ہے، وہ دل کا اچھا ہے۔ بات رہی وہ تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں، یہ چیز تم پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تم اسے خود کے قریب کرو گی یا دور۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اسے مجبور کرو خود سے محبت کرنے پہ، یا تم خود زبردستی اس سے محبت کرو۔ ایسا نہیں ہے میرا بچہ، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم جیسی ہو وہاں پر بھی ویسے ہی رہو، خود کو نہ بدلو۔ میری پریشے سب کا خیال کرنے والی، سب کے لیے اچھا سوچنے والی، کوئی اسے برا بھلا کہہ بھی دے تو دل میں کوئی برائی نہیں رکھتی۔ اس انسان کے لیے ہر وقت لوگوں کے سامنے ہنسنے والی ویسے ہی بن کر رہو، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ تم وہ پریشے بن کر رہو جو لوگوں کے سامنے ہنستی ہے مگر اکیلے میں روتی ہے، اللہ پاک سے لاکھوں شکایت کرتی ہے، مگر تم دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو جو تمہارے پاس ہے تم اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ سب نوازا۔ اور بات رہی اس گھر جانے کی، تو وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے، مجھے پورا یقین ہے اس بات کا۔ اور بات رہی برہان کی، تو وہ تمہاری طرف ضرور آئے گا۔ تمہاری عادتوں سے، تمہارے اخلاق سے تمہیں اللہ پاک پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس نے اگر تمہارے لیے اسے بنایا ہے تو کچھ بہتر سوچ کے بنایا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا۔ وہ بیسٹ پلان ہے، جو ہم پلان بناتے ہیں وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ بہتر پلان بناتا ہے، یاد رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر کپڑے اس کی طرف بڑھا کر سامان نکالنے لگی۔ پریشے نے سوٹ تھاما اور واش روم کی طرف جانے لگی۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔